لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، کافی وقت سے ہم لوگ نعت و منقبت بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے. کچھ لمحات کے لیے میں حاضر ہوں، اس لیے کہ مجھ کو کھانسی زیادہ آ رہی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے. چند لمحات کے لیے میں حاضر ہوں گا، اس کے بعد میں گزر جاؤں گا آپ کے سامنے سے. بس بارگاہ پروردگار میں میری یہ دعا رہتی ہے کہ یا اللہ، جو کچھ بھی میں کہوں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آج اس جو بزم کو سجایا گیا، اس کا ماحصل کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہمارے عزیز نونہال بچوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے، اور ہم لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ان نوجوان بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہیں ابھی، جنہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے، تاکہ ہم لوگ ان کی بزم میں شامل ہوں اور ان بچوں کی اور حوصلہ افزائی ہو، اور پروردگار ان کو کامیابی اور کامرانی کی منزل پر گامزن فرمائے. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تاج والے یا رسول اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، اور میں گدا یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دندو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لارہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آ گیا ایک نور اور روشن کتاب. حضرات، اس کے درمیان آپ حضرات کو میں نے پچھلے بھی بتایا کہ جو نور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتے ہوئے اس بزم کا انعقاد کیا گیا، اور میں کوشش کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں کچھ لب کشائی کروں گا. ہم لوگوں کی یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف بیان کر سکیں. بس کچھ الفاظ میں حضرات یہ کہنے کی کوشش کروں گا، اور بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ایک مرتبہ سب لوگ بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، نعرہ تکبیر. اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ رب العزت کی جانب سے آ گیا تحقیق ایک نور اور روشن کتاب. علماء کرام نے اس بات پر لوگوں نے اختلاف کیا کہ اے لوگوں، یہ جو آیت کریمہ میں اللہ نے نور فرمایا ہے، اس نور سے کسی نے کہا قرآن عظیم مراد ہے، کسی نے کہا قرآن عظیم نہیں بلکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ مہذب عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نور فرمایا ہے، اس نور سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے. آؤ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ایک جلیل و قدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس، ذرا یہ بتائیے جو قرآن کریم اللہ نے قد جاءکم من اللہ
نور فرمایا ہے. اس نور سے مراد کیا ہے؟ اس لیے قرآن کی تفسیر، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے تراجم جو کچھ بھی ہے اس کو آپ جتنا اچھا جانتے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی اتنا اچھا کوئی بتا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ آپ نے رسول کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. قرآن کا نزول جب ہو رہا تھا تم نے اپنی نگاہوں سے نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے. اے عبداللہ ابن عباس بتائیے نور سے مراد کیا ہے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، نور سے مراد کوئی اور نہیں ہے، نور سے قرآن عظیم مراد نہیں ہے، بلکہ اس نبی کی ذات مبارک مراد ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایسا نبی بنا کر بھیجا ہے. اگر وہ نبی نہ ہوتے تو یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا. اے لوگوں سنو، اس سے مراد یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی فرماتے ہیں اے عبداللہ اے سنو لوگو، اس سے مراد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. حضرات کون حضرت عبداللہ ابن عباس ہے؟ کوئی عام انسان نہیں. ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پروردگار میں عرض کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علم نافع عطا فرما دے، مجھے آپ کا اپنے آپ کے دین کا مبلغ بنا دے، مجھے قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم اور حکمت کا علم عطا فرما دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا کہہ رہے ہو؟ آؤ میرے قریب آؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس جانتے ہو حضرات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مقدس ہے کہ جہاں اپنے تو اپنے ہیں. اگر کوئی غیر بھی آتا تھا مانگنے کے لیے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ نبی کے دربار سے اتنا عطا کیا جاتا تھا، اتنا دیا جاتا ہے کہ کبھی اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو اپنے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کچھ بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی. ہمارے نبی کی ہے یہ شان، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے جہاں کوئی مانگنے والا آتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا، اتنا عطا کیا جاتا ہے کبھی مانگنے کی ضرورت درپیش نہیں ہوتی. آئے نبی کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پروردگار میں دعا کیجئے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. رسول کے قریب ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باہوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کو علم نشہ والے سینے سے لگا کر بتایا اور بارگاہ پروردگار میں اپنے گورے گورے ہاتھوں کو پھیلایا. عرض کی پروردگار اے مولا کریم تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو میرے دین کا مبلغ بنا دے، مولا ان کو قرآن کا علم عطا فرما دے. مسلمانوں یاد رکھو جسے کوئی دنیا والا اگر دعا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، لیکن جس کو آمنا کہ لال نے دعا دی ہو تو بتاؤ اس کی دعا کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے. ادھر پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیا ہوگا جبرائیل جاؤ جنت، اور جنت سے جانے کے بعد ایک جنتی تشت لو، میرے نبی کی دعا کو اس میں رکھ کر میری بارگاہ میں لاؤ تاکہ میں اس پر اپنی مہر کو لگا کر اپنے فرشتوں کو بتا دوں اے فرشتوں دیکھو میں نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اور جب یہی نور پروردگار عالم نے جب اللہ رب العزت نے چاہا اس نور کو زمین پر بھیج دیا جائے، اس لیے کہ جب نبی تشریف لائے تھے ایسا برا ماحول پایا جا رہا تھا، بری گندگی پوری دنیا پر پائی جا رہی تھی، اتنا برا ماحول تھا. آج سے 1434 برس پہلے آپ دیکھئے کتنا برا ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا کہ کوئی کسی
کا مال، کوئی کسی کی جائیداد، کوئی کسی کی عزت و آبرو کا محافظ نہیں تھا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی، اور اللہ رب العزت نے جب اس نور کو، پروردگار عالم نے جب اس نور کو زمین پر رکھنے کی کوشش رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت آدم کو پیشانی میں رکھا، منتقل ہوتا ہوا چلا آیا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رکھا گیا۔ جانتے ہو کہ جس کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر رہا ہو کتنا حسین و جمیل وہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم حضرت عبداللہ ایک مرتبہ شکار کے لیے تشریف لے کر گئے، اور جب شکار کے لیے پہنچے تو اس ملک شام کے جو یہودی تھے انہوں نے دیکھا یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، جس کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یہ وہ نبی ہے کہ جن کی خاطر پروردگار نے آسمان کو پیدا فرمایا، اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرکار کے والد محترم ہے قتل کرنے کے منصوبے سے وہ لوگ جب چلے، لیکن حضرات میرا ایمان یہ بولتا ہے، میرا ایمان یہ بولتا ہے، میرا یہ دعویٰ میں یہ کرتا ہوں کہ جس کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو، اگر تمام دنیا ایک جانب ہو جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ پروردگار وہ تنہا ایک جانب ہو اور پوری دنیا اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو میرا ایمان بولتا ہے کہ سب لوگ تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن پروردگار عالم جس کا محافظ ہو وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کر، شمع کیا وجہ جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا وجہ جسے روشن خدا کرے۔ آؤ دیکھو یہودیوں نے چاہا کہ انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ جو نبی دنیا پر آنے والے ہیں وہ دنیا پر پھر تشریف نہ لائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی حفاظت پروردگار عالم نے غیب سے فرمائی، اور فرمانے کے بعد فوراً اور ایسے چند اشخاص کو نمودار فرما دیا کہ ان لوگوں نے مار کو بھگا۔ اس دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت اور اس کرامت کو دیکھا، دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اس وقت یہ تمام سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ملاحظہ فرمانے کے بعد دل میں ارادہ کر لیا اپنی لگتے جگر حضرت آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہی کروں گا۔ یہی ہوا، شادی جب ہو گئی حضرت عبداللہ کی، اور حضرت عبداللہ کی شادی اب حضرت آمنہ ابن عبد الوہاب سے جب ہوئی، ہونے کے بعد یہ نور جو نبی کا نور حضرت اللہ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا منتقل ہو کر آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ دیکھو تاریخ کے اندر معلوم یہ ہوگا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلب اطہر سے اپنے والد محترم کے صلب اطہر سے ماں کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے تھے، اس وقت تمام روئے زمین کے لوگوں نے، اس وقت تمام زمین پر بسنے والی مخلوقات نے، تمام جانوروں نے ایک دوسرے کو اس بات کی خوشخبری سنائی تھی، اے لوگ جانور کو خوشخبری دی تھی، اے جانور سنو آج دنیا کے اندر وہ نبی تلور جو نبی آنے والا ہے اپنی ماں کے شکم کے اطہر بھی جلوہ گر ہو گیا ہے کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے کہ جب نبی کا نور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کے والد صلب اطہر سے جب ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوا تھا تو تمام سمندری جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اے سنو تو تمام بحری جانوروں نے کہا وہ نبی آ رہا ہے جس نبی کی شان یہ ہے، جس نبی کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام رسولوں کا شہنشاہ بنایا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حضرت آمنہ کے شکم اطہر سے جب زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں، جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے، 2 ماہ کا وقت گزرا، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم ہو گئے، فرشتوں نے حسرت سے کہا تھا اے پروردگار وہ نبی کہ جس کی خاطر تو نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے مولا، آج وہ تو حکم پروردگار آیا تھا، اے فرشتوں سنو اس بات سے تو کیا ہو سکتا ہے، ارے جس کا محافظ پروردگار ہوتا ہے اگر وہ تنہا کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی تمام طاقت ایک جانب اکٹھا ہو جائے پھر بھی اس کا کوئی بال بیکا کر نہیں سکتی ہے۔ فرمایا فرشتوں اگرچہ میرا نبی تنہا ضرور رہ گیا لیکن میں اپنے نبی کا قدم قدم پر معین و مددگار ثابت ہوتا ہوا دکھائی دوں گا۔ حضرات جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر جلوہ گر ہونے کا وقت قریب آیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب پیدا ہونے لگے، پیدا ہونے کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں طرح طرح کی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت میری پیشانی میرے شکم اطہر میں جب جلوہ گر ہوا، مجھے اتنا اچھا لگتا تھا، بہترین خواب ملاحظہ فرماتی تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جلوہ گر ہونے میرے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ آؤ دیکھو، بس تھوڑی لمحات کے لیے اور ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتی ہیں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش و سعادت ہوئی، آپ جب زمین پر تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک ابر سفید ابر آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جانب سے ڈھپ لیتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ فرماتی ہیں حضرت آمنہ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اس ابر کے اندر کچھ پرندوں کی آوازیں سنی، کچھ جانوروں کی ہنانے کی آوازیں تھی اور کچھ لوگوں کے بولنے کی بولیاں تھی۔ فرماتی ہیں حضرت آمنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا پر آئے، سفید ابر نے آپ کو ڈھپ لیا اور ڈھپنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا، اے لوگوں سنو، آج وہ نبی دنیا پر جلوہ گر ہو گیا ہے کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے تو آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، زمین پر بچھا ہوا جو فرش ہے یہ فرش نہ ہوتا۔ آمنہ فرماتی ہے کوئی کر رہا تھا، مشرق کی بھی سیر کراؤ، مغرب میں بھی گھماؤ، تمام روح زمین کی گشت کرو، اتنی بھی مخلوقات زمین پر بسنے والی ہے، ساری مخلوق کو ان کا دیدار کرا کر دنیا والوں کو بتا دو، اے لوگوں وہ نبی آج زمین پر جلوہ گر ہو گیا ہے کہ جس کو پروردگار عالم کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ حاصل ہے۔ سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سرکار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو۔ آئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو زمین پر رکھا، جانتے ہو کہ شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے قدموں کو جب زمین پر رکھا، اس دنیا پر اپنے قدموں کو زمین پر اس دنیا پر رکھا تھا تو شان یہ تھی کہ بدن سے خوشبو مہک رہی تھی، جس کی خوشبو کا حال یہ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں گنچے بسا دیے ہیں، اور جب پیدا ہوئے سرکار دنیا پر آئے تو خوشبو بدن سے پھوٹ رہی تھی، آپ نابریدہ تھے، ختنہ شدہ پیدا زمین پر تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے یہاں پر آپ حالت سجدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لایا تو فوراً ہی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اور دنیا والوں کو پیغام دیا، لوگوں سنو، جس وقت میں دنیا سے آ رہا ہوں، دنیا پر آیا ہوں تو حال یہ ہے کہ میرا جسم پاک ہے، میری والدہ بھی پاک ہے، اور اس زمین کو پروردگار عالم نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا پر قدموں کو رکھا، آپ کا حال یہ تھا کہ سجدے میں پیشانی کو جھکایا، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے یہاں حضرت آمنہ کے شکم اطہر سے جلوہ گر ہو گئے، اور جب پیدا ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو والد کہاں تھے جو بلائے جاتے، اس لیے والد کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب آپ کا خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، خبر دی گئی اے عبدالمطلب سنو تمہارے یہاں ایک ایسا پوتا آیا ہے کہ جس پوتے کی شان یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ بولتا ہے کہ روح زمین پر بسنے والی جتنی بھی ماں ہے آج تک کسی نے اتنا حسین و جمیل بچہ جنا نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ آسمان پر جگمگانے والا جو سورج ہے، ایسی سورجوں کو 72 کو اکٹھا کیا جائے، ان کی روشنی اگر ایک جانب رکھی جائے، اور جو آمنہ کا لال یا آمنہ کا لال ہے، آمنہ کی جو چاند آیا ہے اس چاند کی روشنی کو ایک جانب رکھا جائے، پھر بھی سارے سورجوں کی روشنی پر اس کی روشنی بھاری ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ لوگوں نے کہا اے لوگوں سنو، تمام لوگوں نے اس بات کو خوشخبری سنائی، آپ مکہ مکرمہ کا جو آدمی دیکھتا تھا یہی بات کہتا تھا، اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک ہماری نگاہوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ اتنا حسین بچہ ہے، اتنا مقدس بچہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کے قدموں کا پون ہے، اس لیے اور حقیقت بات یہی تھی، وہ نبی آیا تھا کہ اگر چاند کی جانب اشارہ فرما دے گا تو چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے گا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں
کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میں نے کہا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، خوشخبری سنائی گئی، اے عبدالمطلب سنو، تمہارے یہاں پر بہت حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، جس کی شان یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ آسمان کا چاند اس کے سامنے پھیل ہے، بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، اتنا حسین و جمیل آج تک مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کوئی بچہ پیدا ہوا نہیں ہے۔ اے حضرت عبدالمطلب سنو، جب آپ نے یہ سنا، سننے کے بعد فوراً ہی دوڑے دوڑے حضرت آمنہ کے گھر کی جانب تشریف لائے، دیکھا کہ باقی جو لوگ سنا رہے ہیں، جو لوگ خوشخبریاں دے رہے ہیں، جس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک مکے کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبدالمطلب نے دیکھا، دل جان میں قربان ہو گئے اور فوراً ہی دوڑ کر اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا۔ تاریخ میں آتا ہے آپ نے اٹھایا اپنے لگتے جگر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس در یتیم کو اٹھانے کے بعد کلیجے سے لگایا اور ہاتھوں میں اٹھا کر مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لے کر جانے لگے۔ اس لیے طواف فرما رہے تھے آپ، فوراً حضرت رسول کریم کو اٹھایا اور مکہ مکرمہ کی جانب جانے لگے۔ جب چلے مکہ مکرمہ کی جانب، تمام مکے کے لوگ دیکھ رہے تھے، واقعی ایسا حسین و جمیل ہے جس کو امام عشق و محبت نے اپنی زبان میں یوں ایسا بیان فرمایا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کے عبدالمطلب، آپ کے دادا جان سرکار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کی جانب روانہ ہونے لگے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، باقی اتنا حسین و جمیل بچہ ہے۔ ایک سردار قریش نے کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان اپنی باہوں میں لے کر مکہ مکرمہ کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب وہی قریشی سردار دیکھتا جا رہا ہے، فرماتا ہے، خود اس کا بیان ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب کعبے کی جانب بڑھتے رہے، میں مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، لیکن جب کعبے کے قریب ہوئے میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبدالمطلب کعبے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب جھکا چلا رہا ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ دیکھو اس نبی کی شان، آیا زمین پر قدموں کو رکھا، جیسے ہی زمین پر تشریف لائے فوراً ہی سر سجدے میں جھکا کر اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ حضرات واقعہ بہت طویل ہے، آپ حضرات بھی تھک چکے ہیں، اس لیے کافی پبلک جا چکی ہے، میں اب بس سوچوں گا بہت جلد ختم کر دوں گا۔ حضرات ایک مرتبہ سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قدموں کو رکھا، دیکھو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، فوراً ہی عرض کیا یا رسول اللہ، اے پروردگار رب حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لا رہے ہیں، کتنا پیار فرما رہے ہیں اپنی امت سے۔ اب بتاؤ لوگو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ کہیں بھی ہوں اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، لیکن بتاؤ تم کتنا یاد کرتے ہو؟ سچ بتانا آج عشاء کی نماز میں کتنے لوگ حاضر تھے؟ ہے کوئی نہیں، چند ہی لوگ نمازوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھو اس نبی کو جب ہم سے محبت ہے تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس نبی سے محبت فرمائے۔ یاد رکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو گے تو میرے محترم کامیاب و کامران رہو گے۔ راجنیتی دنیا کی باتیں بتانا بے سود ہے، اس لیے اس کے موضوع پر بولنا یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن بس میں حضرات یہ بتا دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ نمازوں کو پڑھو، کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے، اور دنیا سے جب جاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار رہو گے۔ اس لیے کہ جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے ہو، تو یاد رکھو کہ جو پروردگار عالم کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اس سے محبوب خدا راضی ہو جائیں گے، اور جس سے راضی ہو گئے پروردگار کا مقدس رسول، اس سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا، اور جس سے راضی ہو گیا پروردگار تو اس کا داخلہ جنت
में हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ता है, देखो जो नमाजें नहीं पढ़ता है वो दुनिया पर भी खसारे में, और दुनिया से जाएगा तो कब्र के अंदर भी खसारे में, और दुनिया से जाने के बाद जब मैदान महशर में रसूल खुदा के सामने पेश होगा तो वो भी खसारे में ही रहेगा। और बेनमाजी आदमी की तो कोई हकीकत ही नहीं, इतना अबतर होता है। एक मर्तबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हयात की बात बताऊं, आपका दौर सल्तनत, आपका दौर चल रहा था, आपकी हुकूमत चल रही थी। एक बूढ़ी औरत एक प्याले में तेल लेकर जा रही थी, अचानक वो तेल उसको ठोकर लगी और तेल जमीन पर तशरीफ ले आया, सारा तेल फैल गया, जमीन ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। जब वो तेल जमीन पी गई तो वो बूढ़ी औरत हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हुई। वो जानती थी कि ये खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर ये चाहेंगे तो जमीन से तेल निकलवा सकते हैं। अर्ज करने लगी, आए हजरत उमर फारूक आजम सुनो, आप मेरा तेल जमीन पी गई है, मेरा तेल निकलवा दीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, ये ले दीनार और दराहिम, और तू तेल और जाकर खरीद ले। उसने कहा नहीं, ऐ उमर फारूक आजम, मुझे वही तेल चाहिए जो तेल जमीन ने पिया है। हजरत उमर फारूक आजम ने उसको समझाया, लेकिन बूढ़ी औरत जिद करती चली गई। हजरत उमर फारूक आजम ने अपना कलम निकाला और उस पर कलम निकालने के बाद एक कागज पर कुछ लिख दिया, और लिख देने के बाद फरमाया, सुन, जिस जमीन ने तेरा तेल पिया है, जिस जमीन ने तेरा तेल अपने अंदर जज्ब किया है, वहीं पर ले जाकर इस कागज को रख देना जो तहरीर आपने किया था। बूढ़ी औरत ने लिया और लेने के बाद चली गई, और उसी जगह पर, जिस जगह पर जमीन ने तेल पिया था, उस बूढ़ी औरत के ने वो तहरीर जो उमर फारूक आजम की थी ले जाकर रख दी। और रखने के बाद जैसे ही उसने जमीन पर रखा, फौरन ही जमीन ने सारा तेल ऊपर निकाल दिया। हजरत आगे पूछते हैं, ऐ उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सी कुरान या वो औरत, बूढ़ी औरत आई और बारगाहे हजरत उमर फारूक आजम में अर्ज करने लगी, ऐ खलीफा रसूल, माजरा समझ में नहीं आया, कौन सी कुरान की आयत लिखी है, कौन सा वजीफा लिखा था कि जिससे कुरान जमीन ने अपना तेल उगल दिया है, जो जमीन के अंदर तेल जज्ब हुआ था उसने तेल वापस कर दिया। फरमाया, और सुन, मैंने उस पर कोई कुरान की आयत नहीं लिखी थी, कोई वजीफा नहीं लिखा था, बल्कि उस पर मैंने सिर्फ इतना लिख दिया था, ऐ जमीन सुन, अगर इस बूढ़ी औरत का तेल वापस नहीं करेगी तो तेरे अंदर एक बेनमाजी को दाखिल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, एक बेनमाजी को तेरे अंदर दाखिल किया जाएगा। जमीन ने सुना, फौरन ही तेल निकाल दिया। देखो बेनमाजी, जमीन भी थर्रा रही है बेनमाजी से, जमीन भी पनाह मांगे हुए है बेनमाजी से। आपसे गुजारिश है, देखो जहां बेनमाजी होता है उस जगह पर रहमत का नामो निशान नहीं होता है। जिस घर में बेनमाजी रहता है उस घर में रहमत का नामो निशान नहीं होता है। आज हम लोग परेशान हैं, ऐ परवरदिगार, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं करते हैं, मौला ऐ परवरदिगार हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। कैसे दूर हो कि जब हम परवरदिगार को भूल गए। जानते हो मोहतरम कि जिस जगह पर बेनमाजी हो वहां रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होता है। एक मरतबा हजरत गौसे आदम की बारगाह में, बस आखिरी वाकया और उसके बाद में मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। हजरत गौसे आदम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या सैयदना गौसे आदम, मैं बहुत तंग दस्त हूँ, बड़ा परेशान हूँ, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसकी मैं तिलावत करूं और परवरदिगार मेरी तंग दस्ती को दूर फरमा दे। सरकार गौसे आदम ने फरमाया, ऐ शख्स सुन, तेरा घर कहाँ है? कहने लगा, हुजूर एक रोड के किनारे पर मेरा घर बना हुआ है। फरमाया, जा घर के दरवाजे पर पर्दे को डाल देना, इंशाअल्लाहुल अजीज परवरदिगार तेरे घर से तंग दस्ती को दूर फरमा देगा। वो शख्स आया, आने के बाद ऐसा ही किया और उसने अपने घर पर दरवाजे पर पर्दे को डाल दिया। वक्त गुजरा, जिस चीज को छूता था उसमें बरकत ही बरकत नजर आ रही थी। जहां तंगदस्ती ने उसके दामन को थामा था, अब उसकी तंगदस्ती खत्म होकर गनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरान रह गया, हजरत गौसे आदम के इस वजीफे को सुना, सुनने के बाद हैरान और शिद्दत रह गया। ऐ परवरदिगार, क्या सबब था इसके अंदर? कोई गौसे आदम ने वजीफा नहीं बताया, कोई कुरान की आयत नहीं बताई, कोई कुरान का वजीफा पढ़ने के लिए नहीं बताया है, सिर्फ ये फरमाया था कि घर के दरवाजे पर जाकर पर्दे को डाल देना। 15 दिन गुजरे, आया गौसे आदम की बारगाह में, फरमाया, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऐ शख्स बता तेरे हालात क्या है? अर्ज करने लगा, हुजूर जिस चीज को छूता हूँ बरकत का नुज़ूल होता है। जिस दिन से आपने अमल बताया है, हकीकत ये हो गई है कि घर में रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। सरकार का मैंने तो आज अमल पूछा था आपसे, लेकिन आपने अमल नहीं बताया था। हुजूर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी सबब क्या वजह रही है? फरमाया, ऐ शख्स सुन,
سن، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا گھر جب روڈ کے کنارے پر تھا تو ایک تیرے گھر کے اندر جب پردہ نہیں تھا تو تیرے گھر میں بے نمازی کی نگاہ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے تیرے گھر سے رحمت کو اٹھا لیا تھا۔ اندازہ لگاؤ اگر بے نمازی کی نگاہ کسی کے گھر کے اندر پڑ جائے تو وہاں سے رحمت کو ختم کر دیا جائے، اور جس جگہ پر بے نمازی رہتا ہو تو وہاں رحمت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو رحمت کا نزول ہونے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ حضرات آپ سے گزارش ہے، میں نے کہا کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو اپنی پیشانی کو زمین پر جھکایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے ہی آئے تو سب سے پہلے پیشانی کو زمین پر جھکایا اور رسول خدا نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے محترم، سارے لوگوں سے گزارش ہے، آج سے عہد کر کے جاؤ، ان بچوں نے جو جلسہ کرایا ہے یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا کہ آج ہم انشاءاللہ العزیز عہد کرتے ہیں کہ نماز پنجگانہ، اچھا یہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے، یہاں پر ابھی بچے بیٹھے بہت زیادہ قدر کر رہے تھے۔ ایک اصول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو جو بڑے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں اور بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور اگر کہیں اس کے برخلاف کام ہوتا ہے، کہیں اگر VCR چل رہا ہو، اگر کہیں ٹی وی چل رہی ہو تو اس کے قریب آ کر بیٹھیں گے، پوچھو تو کہیں گے نگاہ کمزور ہے اس وجہ سے قریب۔ لیکن حضرات افسوس صد افسوس، آپ سے گزارش ہے ایسی زندگی بسر کرو کہ دنیا پر بھی کامیاب رہو۔ دیکھیے حضرات میں آپ کو بتا دیا تھا، بارہا میں نے بتایا کہ اور آپ حضرت علامہ تشیع صاحب سے سنتے ہی رہتے ہیں، لے کر دنیا سے نہیں جاؤ گے، ہاتھ صرف آپ کے چاہنے والے، آپ کے عزیز و اقارب آپ کے جسم پر ایک خاکی کفن ڈالیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر جانے والا ہے تو یہ نماز پنجگانہ ہے، اور اگر آپ یہ نماز پنجگانہ کی تلاوت کرتے رہے، ایک دوسرے سے بھائی چارگی برتے رہے تو انشاءاللہ العزیز سمجھ لو کہ دنیا پر بھی کامیاب رہو گے، اور اس اندھیری قبر میں اجالا دیکھنے کے لیے ملے گا، اور کل روز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا وہ وفادار امتی ہے کہ تمام لوگ آرام فرماتے تھے تو یہ پروردگار کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا قاری بنائے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے جملہ صغار کبار گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں اگر کوئی سہون قصدن خامی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ اور ایک مرتبہ سب لوگ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔